خدا یسوع مسیح کے خوبصورت اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خدا کی کلام میں سے دیکھیں گے کلسیوں کے نام پلوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت۔ خدا کے کلام میں سے کلسیوں کے نام پلوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ خدا کے کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے یسوع مسیح ناصری کا خون۔ میرے عزیزو، بعض اوقات انسان حادثات کا شکار ہو جاتا ہے، یا ہمارے گھر کا کوئی فرد حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا اتنا خون بہتا ہے کہ ہم اس خون کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ہمارا بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لیکن جس خون کی آج میں منادی کرنے لگا ہوں، جس خون کی آج ہم بات کرنے لگے ہیں، اس خون کی منادی کرنے سے، اس پر نگاہ کرنے سے، اس کی بات کرنے اور اس کی بات سننے سے ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم گھبرائیں گے نہیں، ہمارا بی پی ڈاؤن نہیں ہوگا، ہمارا بی پی ہائی نہیں ہوگا، بلکہ اس خون کے سبب سے سب کچھ نارمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ خون کسی انسان کا خون نہیں ہے، یہ خون خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہے، یہ اس کے پاک بھرے کا خون ہے جو آپ کی اور میری سلامتی کے لیے بہایا گیا ہے۔ ہاللیلویہ! یسوع کے خون میں قدرت ہے۔ میرے عزیزو، انسانی بدن کے اندر ہر ایک چیز غیر متحرک ہے۔ ہماری ہڈیاں، ہمارے گوشت، ہمارے پٹھے یہ حرکت نہیں کرتے ہیں، یہ یہیں پر ہیں، وہیں پر رہتے ہیں۔ لیکن انسانی بدن کے اندر ایک چیز مسلسل حرکت میں رہتی ہے اور اس رطوبت کا نام خون ہے، اور یہ انسانی بدن میں تقریباً 23 سیکنڈز میں اپنا پورا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ آکسیجن لے کے جاتا ہے دل کے اندر اور جو گندے مادے ہوتے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے۔ اگر یہ خون انسانی بدن میں چلنا بند ہو جائے تو اسی لمحے انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ یعنی انسانی بدن میں خون کا گردش کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اخبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ جسم کی جان خون میں ہے، اور جون ہیگی کہتے ہیں کہ جس چرچ میں، جس کلیسیا میں مسیح کا خون نہیں بہتا وہ چرچ مردہ چرچ ہے، وہ کلیسیا مردہ چرچ ہے۔ وہ ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مذہبی کلب ہے، وہ چرچ نہیں ہے، وہ کلیسیا نہیں ہے۔ یعنی لوگ چرچ میں آئے، خدا کی پرستش کی، تالیاں بجائیں، انجوائے کیا اور گھر چلے گئے۔ اور اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ کلیسیا وہ ہونی چاہیے جس میں یسوع کے خون کی مسلسل منادی کی جائے، ایک کلیسیا وہ ہونی چاہیے جس کو یسوع کا خون مسلسل سنایا اور یسوع کا خون مسلسل پلایا جائے۔ اگر اس کے بغیر کوئی کلیسیا ہے تو وہ کلیسیا مردہ کلیسیا، وہ چرچ مردہ چرچ ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے زندگیوں میں، ہمارے جسم میں خون بہنا بند ہو جائے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طور پر اگر کلیسیا میں یسوع کے خون کی منادی نہ ہو، اگر کلیسیا کو یسوع کے خون کا تجربہ نہ ہو تو وہ کلیسیا مردہ کلیسیا ہے۔ جسم کی جان خون میں ہے اور مسیح کے بدن کی جان مسیح کے خون میں ہے۔ مسیح کا بدن کون ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ مسیح کا بدن کون ہے؟ ہم مسیح کا بدن ہیں۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہیں؟ اگر ہم مسیح کا بدن ہیں تو ہمیں مسیح کے خون کی مسلسل ضرورت ہونی چاہیے، ورنہ ہم ایک مردہ ایماندار ہیں، مردہ کلیسیا ہیں اور ہم زندگی سے بہت دور ہیں۔ تو ہمارا جو آج ٹاپک ہے وہ یسوع مسیح کے خون کے بارے میں۔ تو ہم پہلا پوائنٹ دیکھیں گے
کہ یسوع کا خون مسیح کے بدن کو یکجا رکھتا ہے، یعنی یسوع کے خون کے وسیلہ سے کلیسیا یکجا رہتی ہے۔ اس وقت کلیسیا تتر بتر ہیں، ہیکل کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں وہ کہیں نہ کہیں عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن وہ کلیسیا کی صورت میں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جیسا پچھلے دنوں میں ہمارے ساتھ ہوا کہ کرونا کی وبا نے ہمیں الگ الگ کر دیا، لوگ اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن چرچ میں وہ ایک کلیسیا کی صورت میں جمع نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس سب کے باوجود کہ ہم تتر بتر ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم ایک چرچ ہیں، ہم ایک کلیسیا ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اس بلڈنگ کی وجہ سے چرچ نہیں ہیں، ہم یسوع مسیح کے خون کی بدولت اس کی کلیسیا ہیں اور اس کا بدن ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، مختلف چرچز میں مختلف تعلیمات دی جاتی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ عشاء پانی اس طرح لینی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ بپتسمہ اس طرح دینا ہے، تیسرا کہتا ہے کہ ہماری عبادت کا طریقہ یہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ فرقے ہمیں الگ الگ کرتے ہیں، لیکن یسوع کا خون ہمیں جوڑتا ہے۔ یسوع کے خون میں یہ قدرت ہے، یسوع کا خون ہمیں جوڑتا ہے۔ ہم اب بائبل مقدس میں دیکھ لیں، اس میں نہ کوئی یوپی چرچ ہے، نہ اس میں کوئی کیتھولک چرچ ہے، نہ اس میں کوئی پینتیکوسٹل چرچ ہے۔ اس بائبل میں صرف ایک چرچ ہے، اور وہ یسوع مسیح کا خون خریدا چرچ ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ فرقے ہمیں الگ الگ کرتے ہیں، لیکن یسوع کا خون ہمیں جوڑے رکھتا ہے۔ اور ہمارا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے یسوع کا خون بہت خاص خون ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خون تو بہت زیادہ بہے ہیں، لیکن یسوع کا خون خاص خون ہے۔ یہ وہ خون نہیں جو دریائے نیل میں یا مصریوں کے ہر ایک برتن میں تھا۔ یہ وہ خون نہیں جو سلیمان نے ہیکل کو مقدس کرتے وقت گزرانا۔ یہ وہ خون بھی نہیں ہے جو ہیرودیس بادشاہ نے یسوع مسیح کی پیدائش پر چھوٹے بچوں کو مروا کر بہایا۔ یہ خون شہیدوں کا خون بھی نہیں ہے جس خون کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہے، یہ اس کے پاک برے کا خون ہے، یہ خدا کے بیٹے کا خون ہے جو آپ کی اور میرے گناہوں کی نجات کے لیے اور ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہ خون ہمارے گناہوں کے لیے بہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سلامتی کے لیے بہا ہے، یہ ہماری نجات کے لیے بہا ہے۔ کیا آپ خوش ہیں کہ یسوع کا خون ہمیں مفت ملا ہے؟ باپ نے تو قیمت چکائی ہے اپنے بیٹے کی، لیکن ہم سب نے اسے مفت پایا ہے۔ کیا آپ شکر گزار ہیں کہ یسوع کا خون ہمارے لیے بہا ہے؟ اس نے ہمارے گناہوں کو صلیب پر کھینچا، ہمارے گناہ صلیب پر کھینچے گئے اور اس کے ساتھ مسیح کے ساتھ مارے اور دفن کیے گئے ہیں، اور اب ہم مسیح میں زندہ ہیں اور مسیح میں نئی مخلوق ہیں۔ ہمارے گناہوں کا حساب نہیں ہوا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں، اور یہ ہماری راست بازی کے سبب سے نہیں ہے، یہ خدا کے فضل کی بدولت ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے خون سے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور ہمارا تیسرا جو پوائنٹ ہے، یسوع کا خون وہ خون ہے جس کو بہائے بغیر شفا نہیں ملتی۔ یسوع کے خون کے بغیر شفا نہیں ہے۔ یسوع کے خون میں قدرت ہے جو آپ کو اور مجھے شفا بخشتی ہے، جو نہ صرف ہماری جانوں کی فکر کرتا ہے بلکہ ہمارے بدن، ہماری روح پر لگے گھاؤں کو، ان زخموں کو ہیل کرتا ہے، کیونکہ یسوع کے خون میں قدرت ہے۔ آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کو 39 کوڑے لگے، اور ایک ایک کوڑا جب اس کے بدن کے ساتھ لپٹتا اور جب اس کو واپس کھینچا جاتا تو وہ گوشت کے لوتھڑوں کو ہوا میں اڑاتا اور یسوع کی ہڈیاں اور پسلیاں نظر آتی تھی۔ یہ خدا نے اس لیے نہیں کیا کہ ہم اس کہانی کو لوگوں کو سنا کر پریشان کریں، ہم اس کہانی کو لوگوں کو سنا کر کسی افسانوی دنیا میں لے جائیں۔ یہ خدا نے اس لیے کیا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ میرے عزیزو، اس نے اپنے کلام کو اپنی ہی ذات پر پورا ہونے دیا ہے۔ اگر خدا یسوع مسیح مار نہ کھاتا، وہ مصلوب نہ ہوتا، تو
میرے لیے اور آپ کے لیے شفا کا کوئی بندوبست نہ ہوتا. اور پولس اور نئے عہد نامے میں پطرس رسول پھر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ایسے ہی ایک ڈاکٹر کی اور ایک پاسٹر کی گفتگو ہوئی اور پاسٹر صاحب نے ڈاکٹر سے کہا, ڈاکٹر صاحب اگر کسی انسان کا جو بلڈ گروپ ہے اس کو وہ بلڈ گروپ نہ لگے, غلطی سے خدا نہ خواستہ کوئی اور بلڈ گروپ اس کو لگا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو ڈاکٹر نے اس سے کہا, پاری صاحب اسی لمحے اس انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی جسے کوئی غلط بلڈ گروپ لگ جائے. تو پاری صاحب نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یسوع کا خون ہے, ایسا یونیورسل خون ہے جو کسی بھی بلڈ گروپ کو لگ سکتا ہے, جس کے لگنے سے موت واقعہ نہیں ہوتی ہے. جب یسوع کا خون لگ جاتا ہے تو زندگی آ جاتی ہے. ہاللیلویا. یسوع کے خون میں یہ قدرت پائی جاتی ہے. جب ہم اس خون کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کرتے ہیں, جب اس خون کو ہم اپنے گناہوں کے خلاف مانگتے ہیں, جب اس خون کو ہم اپنے زخموں پر لگاتے ہیں تو ہمارے زخم ہیل ہو جاتے ہیں, ہمارے زخم مٹ جاتے ہیں, وہ نہ صرف مٹ جاتے ہیں بلکہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. اور ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے یسوع مسیح کا خون وہ خون ہے جس کو بہائے بغیر معافی نہیں ہے. خون بہائے بغیر شفا بھی نہیں ہے اور خون بہائے بغیر معافی بھی نہیں ہے. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کا پہلا عام خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 7 آیت. لکھا ہے, لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں, عبرانیوں 10 باب اس کی 3, 4 اور 5 آیت. عبرانیوں 10 باب 3 آیت سے, لیکن وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. یہ ان قربانیوں کی بات ہو رہی ہے جو یہودی اب بھی گزرا رہے ہیں, اور عبرانیوں کا مصنف انہیں یاد دلاتا ہے وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بیلوں, بکروں اور بچڑوں کا خون ہمارے گناہوں کو دور کرے. اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا. وہ قربانیاں جو کاہن اور حابل سے لے کر آگے تک یسوع مسیح کی پیدائش تک مسلسل پیش کی جاتی رہی ہیں, کہتا ہے کہ تو نے ان قربانیوں کو, ان نذروں کو پسند نہ کیا, بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا اور وہی بدن آپ کے اور میرے لیے مصلوب ہوا ہے. وہی بدن میرے اور آپ کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا ہے. اسی بدن پر میرے اور آپ کے لیے تھوکا گیا ہے. اسی بدن پر سیاست ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے. اور عبرانیوں کا مصنف ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ قربانیاں جو سال بسال گزرانی جاتی تھی وہ گناہوں کو یاد دلاتی تھی, وہ گناہوں کو معاف نہیں کرتی تھی. ایسے ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے, عبرانیوں 7 باب اس کی 3 آیت.
लिखा है ये बेबाप, बेमाँ, बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। जो पॉइंट इस रेफरेंस से मैं निकालना चाहता हूँ ये है कि ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर। ये खुदा यीशु मसीह की बात हो रही है, ये उसकी ज़ात-ए अक़दस, उसके मौलूद मुक़द्दस की बात हो रही है कि ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर। खुदा अपनी ज़ात के बारे में ये बात कह रहा है। लेकिन जब खुदा बनी खुरूज 12 में बनी इसराइल की बात करता है तो कहता है कि तुम्हें खानदान पीछे एक बरा लेना है, और उस बरे की खुसूसियात वो ये बताता है कि वो यकसाला हो, बेऐब हो। लेकिन जब अपना बरा पेश करता है तो कहता है कि ना उसकी उम्र का शुरू है ना उसकी जिंदगी का आखिर है। इसमें हमारे लिए सीखने की बात यह है, और ये बहुत हैरानकुन कंट्रास्ट है कि खुदा इंसान का जो बरा है वो 1 साल का होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब वो उसे कुर्बान करेगा तो उसके 1 साल के गुनाह माफ किए जाएंगे। 1 साल का बरा, 1 साल की माफी, 1 साल की मुक्ति। लेकिन जब खुदा अपना बरा पेश करता है तो कहता है ना उसकी उम्र का शुरू है ना उसकी जिंदगी का आखिर है। यानी इंसान का जो बरा है वो 1 साल का है, और जो खुदा का बरा है उसकी उम्र का कोई शुरू नहीं है और उसकी जिंदगी का कोई आखिर नहीं है। ये बहुत हैरानकुन बात है, और इब्रानियों का मुसन्निफ इसे बयान करता है। और खुदा जिस बरे का यहाँ पर तारीफ पेश करता है, खुदा जिस बरे के बारे में हमें बताता है कि ना उसकी उम्र का शुरू है ना जिंदगी का आखिर है, वो कुर्बानी के बाद मर नहीं जाएगा, वो कुर्बानी के बाद मकूफ नहीं हो जाएगा, वो कदीमुल अय्याम से है और अब्दुल आबाद के लिए है। हमारे माजी के गुनाह भी, हमारे हाल के गुनाह भी, हमारे मुस्तकबिल के गुनाह भी, सब के सब खुदा का बर्रा अपने लहू से माफ करेगा। हालेलुया। उसके लहू में ये कुदरत पाई जाती है। और आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है यीशु का खून आलमगीर कफारा है। ये खून ना मसीहों के लिए बहा है ना कलीसिया के लिए बहा है, बल्कि ये खून आलमगीर कफारा है, और ये आलमगीर जरूरत भी है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि बैलों, बकरों और बछड़ों का खून इस जहां के गुनाहों के लिए काफी नहीं है। इस जहां के गुनाहों की माफी के लिए यूहन्ना जब खुदा यीशु मसीह पर निगाह करता है तो नबूवती तौर पर वो बयान करता है कि देखो ये खुदा का बरा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। बैलों, बकरों और बछड़ों का खून हमारे गुनाहों के लिए काफी नहीं है। इसलिए जो लोग अभी तक खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, मैं उनसे मिन्नत करता हूं कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। ऐसे एक अपोलोजिस्ट ने कहा कि खुदा यीशु मसीह का खून आलमगीर कफारा नहीं है। कहता उसने कहा था कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। आलमगीर का मतलब है कि पूरी दुनिया के, पूरे जहान के गुनाहों का कफारा, उसे आलमगीर कफारा कहते हैं। और वो अपोलोजिस्ट कहता है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। ये बात तो सच है, कलाम का हिस्सा है, और ये कलाम हमारे ईमान का भी हिस्सा है और रहेगा भी, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही उस वक्त खुदा यीशु मसीह जमीनी खिदमत में था। उस वक्त ना तो अभी तक यीशु का खून बहा था, ना सलीब की कुदरत जारी हुई थी। लेकिन जब यीशु
خون بہا چکتا ہے، جب یسوع صلیب پر جان دے چکتا ہے، جب یسوع مارا جاتا ہے، مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، تو خدا یسوع مسیح متی 28 میں کہتا ہے کہ جو سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ مرکز کی انجیل بیان کرتی ہے کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ یہ یسوع کے بیان ہے۔ ایک وقت کو کہتا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، لیکن جب وہ مصلوب ہو چکتا ہے، جب وہ دکھ سہ لیتا ہے، جب صلیب کی قدرت عیاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع کا خون عالمگیر کفارہ ہے، جو نہ صرف آپ کے لیے، نہ صرف میرے لیے، بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کے لیے اس کا کفارہ ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آخری بات ہم کریں گے، مثال نکالیں، مکاشفہ 5 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ لکھا ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ ہاللیلویہ۔ میری دعا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کا یہ بید سب پر کھل جائے کہ تو نے ذبح ہو کر ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلے، ہر ایک امت میں سے لوگوں کو میرے واسطے خرید لیا، کیونکہ خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ ہماری قیمت چکائی گئی ہے، ہماری جانوں کی اس نے قیمت ادا کی ہے، اس نے ہماری جانوں کو شریر سے چھڑایا، شریر سے لے لیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنایا ہے۔ میرے عزیزو، میں شکر گزار ہوں کہ جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا، میرا کوئی وجود نہ تھا، میرا کوئی نام نہیں تھا، میری کوئی پہچان نہ تھی، تو خدا نے میری جان کی قیمت چکائی، میرا کفارہ دیا اور مجھے میری قوم، میری امت، میرے قبیلے میں سے اپنے خدا کے واسطے الگ کر لیا۔ میری بھائیوں، میرے بہنوں، اب جہاں کہیں بھی ہیں اور خدا کے کلام کے اس حصہ کو سن رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کے خون کے سوا، یسوع پر ایمان لانے کے سوا ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بن سکتے ہیں۔ یسوع کے خون کے سوا ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یسوع کا خون ہماری نجات ہے، یسوع کا خون ہماری شفا ہے، یسوع کا خون ہماری معافی ہے، یسوع کا خون ہمارے بدنوں کو شفا بخشتا ہے۔ ہمارے گناہ چاہے قرمزی رنگ کے کیوں نہ ہو، اس کا خون انہیں برف کی مانند سفید کر دیتا ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اس کے خون پر، کفارے پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمارے گناہ ہمارے نہیں رہتے ہیں، کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ جدائی کی اس دیوار کو جو ہمارے اور خدا کے بیچ میں تھی، اسے خدا یسوع مسیح نے ڈال دیا ہے، اور گناہوں کی اس دستاویز کو جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اسے اس نے صلیب پر جڑ دیا ہے۔ میرے عزیزو، اس نے ہمارے گناہوں کا، ہماری جانوں کا کفارہ دیا، اس نے ہمارے لیے اپنے لہو کو بہایا ہے، اور ہمیں اس کے لہو کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو نہیں گزارنا ہے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو نہیں جینا ہے۔ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری جانوں کی قیمت چکائی گئی ہے، ہمارا کفارہ دیا گیا ہے، ہمارے لیے کسی نے اپنی جان صلیب پر دی ہے اور ہمیں زندگی بخشی ہے۔ ہمیں اپنی منمانی نہیں کرنی ہے۔ خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، کیونکہ خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع کی اس زمین پر
इस दुनिया में, इस जहां में आने का मकसद ये था कि वो अपने लोगों को गुनाह से आजाद करे, इब्लीस के हर तरह के मंसूबों से आजाद करे, इब्लीस से छुड़ाए। और खुदा यीशु से ऐसा ही किया है, और उसने हमें गुनाहों से आजाद किया है, और उसने इब्लीस के सर को अपने पांव तले को चल दिया। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाएं आज के कलाम के लिए, और खुदा इस कलाम के साथ और आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।